ہمارا جو پولیٹیکل کلچر ہے وہ ملوکیت والا ہے. یہاں میں جس پارٹی کا ہوں اس کا لیڈر پیغمبر ہے، میں امتی ہوں. جی مطلب اتنا ادب آداب واقعی یہ لوگ مدینے کی جالیوں کا نہیں کریں گے جتنا یہ اپنے لیڈر کے گھر کا کریں گے. بالکل ایسی تو اور غیر مشروط وابستگی جو غلامانہ نفسیات کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ میں اپنے لیڈر سے اختلاف نہ کروں اور اپنے لیڈر سے بعض معاملات میں خود کو زیادہ سمجھدار نہ مانوں اور میرے لیڈر کی طرف سے اس کو تائید حاصل ہو کہ بھئی تم زیادہ سمجھتے ہو. اور پارٹیوں کے اندر جو ہے وہ ایک بحث مباحثے کا زندہ ماحول دکھائی دینا چاہیے. جی بالکل وہ بالکل نہیں ہے. اس معاملے میں جماعت اسلامی بہتر تھی. جی پہلے تھی. تو اور تو سب ایسے ہی ہیں کہ وہ امام صاحب جیسے شیعوں کے امام ہوتے ہیں ہاں وہ انفالیبل ہیں. یا ہمارے یہاں چلو ہمارے یہاں انفالیبل نہیں، جیسے خلیفہ راشد کو جس طرح مانا جائے جی اس سے کہیں بڑھ کے یہ لوگ اپنے لیڈر کو مانتے ہیں. اور خاص طور پہ تحریک انصاف سے مجھے بہت شکایت ہے اس معاملے میں کہ ان کے نوجوان ضائع ہو گئے اور وہ بکراتی جھاڑ لیں اب کہ تھیری فلاں تھیری، جیسے وہ تہذیبوں کی شکست و ریخت تاریخ وغیرہ کے ٹوائن بھی ہیں. صحیح. اس اعتماد سے یہ بچے جو ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں اور فیصلے سنا رہے ہیں، اور اس طرف جاتے ہیں تو دوسری طرف باطل ہے. یعنی حق و باطل بن جائے اگر سیاسی اختلاف، جی تو آپ سمجھیں کہ وہاں جمہوریت زہر قاتل بن جائے گی، موروثیت اور یہ شخصیت پرستی. ہم نے اس کا بہت نقصان اٹھایا ہے لیکن سبق نہیں لیا. ہمارے یہاں شخصیت پرستی جیسے مثال طور پر قائد اعظم، جی تو اب قائد اعظم سے اختلاف کا سوچنا جیسے قرآن سے اختلاف کا سوچنا عملاً آپ کے بن گیا ہے. مطلب جو بھی مانتا ہے اس تحریک کو، ہاں اور ان کی مجلس شورا جیسے ان کی ہمراہ اور تابع فرمان میٹنگ ہوتی تھی نا، جی تو وہ چلو اس وقت کام آ گئی، اس کا فائدہ ہوا ہوگا. لیکن پھر جو شروع ہوا ہے ذوالفقار علی بھٹو سے، جی جو ہمارے یہاں کا سب سے بڑا پولیٹیکل برین ہے اور جس کی اس ملک کو واقعی بہت شدید ضرورت ہے، یا کسی بھی ملک کو بھٹو جیسے لوگوں کی شدید ضرورت ہے. تو لیکن وہی موروثیت، وہی پی مریدی، اور وہ کہ آپ بتاؤ سندھ کی ترقی نہ ہونے کا سب سے بڑا سبب یہ بھٹو ہے. جی وہ ایسے دماغ ہیں ان کا کہ جیسے نبی سے غیر مشروط وابستگی ہوتی ہے نا، کہ وہ اور ان کے اہل بیت، یہ والا کلچر ہے سندھ میں. ہاں وہ لگے ہوئے ہیں اور بھوکے مر رہے ہیں پھر بھی ووٹ ہونے دے رہے ہیں. کوئی سوچ نہیں سکتا وہاں پہ ان کی اگر رزلٹ سب سے زیادہ قابل اعتبار آتا ہے تو وہ سندھ کا آتا ہے. وہاں بالکل صحیح رزلٹ ہوتا ہے. ہاں پورا الیکشن ٹھیک ٹرانسپیرنٹ الیکشن. پھر وہ اسی سندھ میں دوسرے ہمارے والے تھے اردو اسپیکنگ، انہوں نے الطاف حسین کو ہاں کہ مرشد ہیں اور پتہ ہے نہیں کیا ہیں اور کیا ہیں. بالکل. تو عین یہی والا جیسے حسن بن صبا کے فدائی تھے، اس نے کہا پہاڑی سے کود جاؤ تو یہ ایم کیو ایم والے کود جاتے. اوہو. تو اس طرح کا کنٹرول اور اس طرح کا ٹرانس میں لینا، اور ایک پاکستان میں عمومی طور پہ ذہین تر کہلانے جانے والی قومیت کا یہ حال. جی بالکل بالکل. آپ سمجھ جائیں بڑی کہ وہ لپی. کوئی مظاہرین نہیں تھے، پڑھے لکھے تھے، جی سب جھک گئے. مطلب سجدہ کرنے تک کی فلمیں ہیں، پیر صاحب کو سجدہ کر رہے ہیں. تو دیکھ لیجئے کراچی کا کہنے اربن سندھ کو انہوں نے غرق کر دیا، رورل سندھ کو یہ انہوں نے کھا لیا. تو مظلومی کی زندگی ہے، مظلومی ظالم کی پہچان کے بغیر. جی شخصیت پرستی یہی ہوتی ہے نا.
اب پھر جیسے اب یہ نون لیگ وغیرہ ہے تو یہاں کیا ہے کہ میاں صاحب نے مسکرا کے دیکھ لیا، اب پوری برادری میں پھیل گئی یہ خبر جی کہ میاں صاحب نے یوں مسکرا کے دیکھا، یا میاں صاحب نے میز پہ بٹھا کے چائے پلا دی۔ ان سب کی شخصیت کے بارے میں میری رائے اچھی ہو سکتی ہے، شخصی رائے، بالکل صحیح، لیکن اس رائے کی بنیاد پر میں ان کا ایک محدود کردار ہی رکھوں گا نا۔ ان کی اہلیت اور نااہلیت کا پیمانہ اس سے کند نہیں ہوگا کہ آپ اچھے آدمی ہیں۔ بہت اچھا، اچھا آدمی بے وقوفوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ایک متقی لیکن بے وقوف حاکم سے ایک فاسق مگر ذہین حاکم بہتر ہے۔ جیسے لیکن لگتا یہ ہے جیسے جتنے بھی آپ نے مطلب بہت اچھا ہو گئی، چلیں یہ بات ساتھ ہی ہو گئی کہ اگر آپ جتنی مرضی پارٹیاں دیکھ لیں، ہاں لگتا یہ کہ یہ کوئی قومی مزاج ہے، یعنی چاہے کردار نواز شریف جیسا ہو، چاہے کردار عمران خان جیسا ہو، چاہے الطاف بھائی جیسا ہو، جو ماننے جو بھی والے نام لے، جو بھی نام لے، جو ماننے والا ہے وہ اسی رویے کے ساتھ پیش آتا ہے۔ ہاں تو مطلب یہ کوئی ڈیزائن کا فلا ہے؟ صرف سیاست نہیں ہے، ہاں ایون صرف سیاست نہیں، سیاست تو عارضی اثرات رکھتی ہے، دائمی اثرات رکھنے والے ڈسپلنس میں بھی ہے۔ مذہبیوں میں اس سے مختلف صورتحال نہیں ہے، بالکل آپ سمجھیں نا کہ وہ، اور سیاست میں جو کرپشن ہے وہ مذہبی جماعتیں یا ادارے اس سے محفوظ نہیں ہیں، بالکل صحیح بات، اور موروثیت وہاں تو مذہبی جذبے سے نبھائی جا رہی ہے۔ ہاں جی بالکل، اب بھئی ایک مدرسہ ہے، اب وہ بہت بڑے عالم، ماشاءاللہ بہت اچھا مدرسہ، بہت بڑے عالم، کردار بھی مثالی، لیکن ان کے بعد مہتمم ان کا بیٹا ہی کیوں بنے؟ ضروری سوال ہے۔ یہ تو میں تو 50 مثالیں دے سکتا ہوں۔ بانی سب فرشتہ سیرت، یعنی جنہوں نے مدرسے کو کھڑا کیا ہے، بے سر و سامانی میں کھڑا کیا، آج وہ مدارس 7 اسٹار ہوٹل جیسے بنے ہوئے ہیں، تو یہ ان لوگوں کا مقصود تھوڑی تھا، وہ تو ریت ملا کھانا کھاتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے۔ اور ہر مسلک میں، یہ نہیں کہ کوئی ادھر ہو ادھر ہے ادھر نہیں، ہر مسلک میں صاحبان کردار میں نے دیکھے ہیں۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، مولانا یوسف بن نوری، یہ جعفر صاحب جو شیعوں کے تھے، وہ ان کے میرے دوست ان کے داماد تھے، ارے وہ جو تحریک نفاذ فقہ مفتی جعفر حسین گجرانوالے کے تھے، بالکل درویش و زاہد آدمی، اور بالکل بے تصنع آدمی، جیسے یہ لوگ اولیاء بنا لیتے ہیں نا، یوں عجیب سا وہ جبہ قبہ پہن لیتے ہیں، جی وہ سب نہیں، بالکل گھریلو سے آدمی، اور اہل حدیث عالموں سے ان کی گہری دوستی، صحیح، اور بالکل گہری، یعنی ہنسی مذاق والی جو ہوتی ہے اس طرح کی۔ تو کئی مرتبہ ان کی محلے کی مسجد میں وہ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے۔ اب یہ میں نے اپنی، یہ تو مفتی جعفر صاحب کا سنا ہوا میں کہہ رہا ہوں نا، ان کے داماد فیض بخش میرے بہت پرانے دوست تھے، اچھا، مرحوم ہو گئے وہ بھی۔ وہاں شیعوں کا ایک یتیم خانہ بنایا تھا ہمارے محلے میں، بہت بڑا، علامہ محسن نقوی، جی جی بالکل مشہور، یہ مجتہد تھے۔ یہ جو آج ڈاکٹر محسن نقوی ہیں نا، یہ ان کے پھوپھا، ان کا نام ان کے نام پہ رکھا گیا برکت کے لیے۔ صحیح، وہ مجلس پڑھنے جاتے تھے تو وہاں کا پانی کے سوا کچھ نہیں لیتے تھے، رکشہ یا بس پہ جاتے تھے، اور رکشہ وغیرہ اتارے تو کرایہ خود دیتے تھے، اور وہ آپ کو اندازہ ہے کہ کتنے لوگ چاہتے ہوں گے کہ کرایہ تو دے دیں نا، بالکل بالکل، یا یہ گاڑی بھیج دیں، اس میں اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے جی کہ بھئی ایک مجلس میں ہے، وہاں کے جو معتمم ہیں وہ آپ کو گاڑی بھیج دیں گے، وہ چھوڑ آئیں گے، آپ پیسہ تو نہیں لے رہے۔ صحیح،
کچھ نہیں، اور ان کا یہ حال تھا کہ کئی مرتبہ شیروانی کے نیچے کرتا نہیں ہوتا تھا، واہ ان کی ایک شاید ہی کوئی بنیان ہو جو پھٹی ہوئی نہ ہو۔ تو اب یہ تو سب مسلکوں کی گنوا دی ہیں نا جو بھی تھے، اب کہاں ہیں؟ میں نے 80 برس کے علماء کو بس پہ سفر کرتے دیکھا ہے، وہ علماء جن کے باقاعدہ فالوورز ہوتے تھے، صحیح 80 برس کی عمر میں بس میں جا رہے ہیں، کتنی مرتبہ ان لوگوں نے فاقے اٹھائے ہیں، یہ اس طرح کے حضرات نے، یہ ہمارے لڑکپن کی باتیں ہیں۔ جی اب گھوم جائیے کہیں بھی، آپ مجھ سے کسی شیعہ مدرسے میں جا کے حضرت علی کے زہد پہ تقریر کروا کے دیکھ لیجئے، یا ان کے جو اقوال ہیں حب دنیا کی نفی مذمت میں، جی بالکل وہ پڑھ کے بعد بس صرف وہی پڑھوں گا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا، یہ اجازت دلوا کے دیکھیے۔ قادری سلسلے میں بڑے پیر صاحب کی واز پڑھوا کے دکھا دیجئے مجھے، کہ کہیں بھی ان کے بڑوں کی چیزیں پڑھوا کے دیکھا دیجئے۔ تو اب جب کسی معاشرے کے ضمیر میں جو یہ فنگس لگی ہوئی ہو تو پھر تو اس کے تمام اعضاء میں کوئی شکایت پھر نہیں ہونی چاہیے کہ ہاتھ میں فالج آ گیا، سر میں جذام ہو گیا۔ جیسے یہ بہت ضروری موضوع ہے، اور اس کے تفصیلی گفتگو کے لیے میں پھر آپ کے پاس ضرور آؤں گا۔ ہماری قومی نفسیات اور یہ ایگزیکٹ صورتحال جو آپ نے بتائی، اور اس فنگس کا کیا کریں گے، اس کو کیسے تجزیہ عام کریں،